کے مزے لوٹیں اور وہاں بیٹھ کے وزارتیں چلائیں. نہیں، وزارتوں کے مزے آپ نے لوٹنے مرکز میں بند کیا نا، پنجاب میں تو میری اس پہ آتا ہوں میں. دیکھیں جی، پنجاب ایک صوبہ ہے اور اس صوبے میں اس وقت جو اکثریت نون کو حاصل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے، ایک جمہوری حق بنتا ہے. آپ نے دیکھا جنرل مشرف کے دور میں صوبہ سرحد میں ریلیجس پارٹیز کی حکومت تھی، تو ہم نے یہی کہا تھا جب اس میں کچھ باتیں ہوئی تھی، تو ہم نے کہا بھئی یہ تو ان کا جمہوری حق ہے، یہ ان سے آپ لوگ نہیں چھین سکتے ہیں اور ان کو کرنے دیں. اگر ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو یہ پھر اسی طرح جی پنجاب میں عوام نے ایک مینڈیٹ دیا ہے پی ایم ایل این کو، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے، آپ نے سنا ہوگا شہباز شریف صاحب کو خود بھی، کہ اگر اس موقف پہ جس پہ ہم کھڑے ہیں ججز کی بحالی پہ، اگر پنجاب حکومت کی قربانی دینی پڑی تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اگر الٹا بھی ٹانگ دیا جائے تو ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ چیز انشاءاللہ ہم آج بھی اس پہ قائم ہے، اور آج بھی ہماری کوشش ہے کہ ہمارے جو الائٹ پارٹنرز ہیں ان کو قائل کیا جائے اس پہ کہ یہ ایشو جو ہے اس کے ساتھ اور ایشوز انٹر ریلیٹڈ ہیں. دیکھیں جی، عوامی جتنے بھی مسائل آپ قائل کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن آپ نے خود ہی بیان دیا 2-3 دن پہلے کہ خیبر ایجنسی میں آپریشن ہوا تو مرکزی حکومت نے ہمیں نہیں پوچھا. جی ہاں، ہم تو یہ تو ہماری شکایت تھی. میں نے آج بھی ایک پروگرام میں کہا ہے، کل بھی کہا ہے کہ اگر ہم نے اس کولیشن کو کامیابی سے چلانا ہے، اس پہ یہ بھی ہم مجھ سے اتفاق کریں گے، تو پھر ہمیں مل جل کے جانا پڑے گا اور ہر ایک اہم ایشو پہ بیٹھ کر جتنے بھی الائٹ پارٹنرز ہیں، چاہے وہ ہم ہیں، چاہے وہ این پی ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، سب بیٹھ کے ایک ایشو کو ٹیک اپ کریں اور اس پہ ایک اسٹریٹجی بنا کے اس کو پارلیمنٹ میں لائیں، پارلیمنٹ سے اس کو اٹھا کے پھر آگے چلائیں. جی تو فضانہ بی بی، پہلے 100 دن میں اب جو گفتگو کی ہے جھگڑا صاحب نے، اس سے یہ واضح ہوگا کہ پہلے 100 دن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یکجان دو قالب ہو کے اپنی جو آبجیکٹوز ہیں ان کو اچیو کرنے کی بجائے دور ہو رہی ہے، غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں. کیا یہ ڈائریکشن ہے؟ اسی ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ ڈائریکشن بالکل نہیں ہے. میرے خیال میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ خواہش پہ دم ایویڈنس پیش کیا میں نے آپ کے جی، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ خواہشات کچھ لوگوں کی ضرور ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں، اور سوچ بھی ہے اور کوشش بھی بہت ہے، لیکن یہ اب ہمارا کام ہے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کوشش کامیاب نہ ہو. کیونکہ اس لیے کامیاب نہ ہو کہ ہمیں جمہوری اور سیاسی نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے اور آگے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کولیشن برقرار رہے. اور کولیشن عوام نے جو ایکسپیکٹیشن ہم سے لگائی ہوئی ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، وہ حل ہو سکے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کولیشن کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو میرے خیال میں وہ غیر جمہوری قوتیں کامیاب ہو جائیں گی اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ تکمیل پائے گا. تو اس لیے جو ہماری جو جدوجہد اور قربانیاں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم سب مل کے اگٹھے آگے بڑھ کے چلے. میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ اب بال ان کے کورٹ میں ہے کہ آلریڈی ہم نے پرپوزڈ ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج دے دیا ہے، اس کو امینڈ کر دیں، اس کو میں ترمیم لائیں، اس میں تبدیلیاں لائیں. انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، وہ کمیٹی دیں. دوسری بات یہ ہے کہ وزراء میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم یاسف علی زرداری صاحب کی واپسی پر پھر ایک کوشش ہوگی کہ ان کے وزراء کو واپس لانے کی آخری کوشش تو نہیں میں کہہ رہی، لیکن کوشش ضرور دوبارہ سے کی جائے گی کہ واپس آئیں، تاکہ جو کاروبار حکومت ایک طرح سے متاثر ہو رہا ہے اس سے ڈائریکٹ جو متاثر عوام ہو رہے ہیں تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو، تاکہ لوگوں کی ہم کام کر سکیں، ان کے مسائل حل کر سکیں. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ ان کو بھی مینڈیٹ یہی ملا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں، اور پاکستان کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن آپ اس حقیقت سے کیسے انکار کریں گی کہ جتنے بھی آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں، پی ایم ایل این ہے اس کو آپ سے شکایت ہے، اے این پی ہے اس کو آپ سے شکایت ہے، جے یو آئی فضل الرحمان گروپ ہے اسے آپ سے شکایت ہے. از سم تھنگ رانگ وتھ پیپلز پارٹی لیڈرشپ؟ نہیں، کسی کو ہم سے شکایت نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے میٹرز چلانے کے لیے جب 3 مختلف النظر اور مختلف الخیال سیاسی جماعتیں اگٹھے بیٹھ کے ایک نظام حکومت چلانے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو کہیں پر اختلاف رائے ضرور آ سکتا ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اب پہلی بات کہ ہمیشہ ہر کسی کو اعتماد میں لیا گیا ہے. اس وقت بھی جو آپریشن جس کو میں کلیئر کر دوں، تھوڑی سی کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، آپریشن
اور ایکشن میں فرق ہے. یہ ایک ٹارگیٹڈ اور سلیکٹڈ ایکشن ہو رہا ہے. جہاں پر خبر ملتی ہے کہ یہاں ٹیررسٹ ہیں یا ان کے ٹھکانے ہیں, وہاں پر کارروائی کی جا رہی ہے, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے اپنی گورنمنٹ کی رٹ کو انفورس کرنے کے لیے اور وہاں پر صوبے میں امن و امان پیدا کرنے کے لیے, لوگوں کو پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے. ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں مسلم لیگ نواز شریف بالکل یہ نہیں چاہتی. میرا پورا ایمان ہے کہ یہ نہیں چاہتی کہ ملک میں دھماکے ہوں, امن و امان کی صورتحال ابتر ہو, لوگ مسائل میں ہوں, چاہے وہ سندھ ہو, بلوچستان ہو, پنجاب ہو یا سرحد ہو. تو اس لیے میرے خیال میں اس میں کسی کو اختلاف نہیں. اور ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ جب بریفنگ دی گئی تھی لا اینڈ آرڈر سچویشن اور تمام جو انٹیلیجنس انفارمیشن دی گئی تھی, تو اس وقت بریفنگ میں مسلم لیگ نواز شریف کی بھی لیڈرشپ موجود تھی اور تمام ANP کی بھی لیڈرشپ موجود تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی. اور اس میری اطلاع کے مطابق اس بریفنگ میں جھگڑا صاحب یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے کیا جائے گا. طارق عظیم صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بطور اپوزیشن آپ کے 100 دن کی کارکردگی کیا رہی؟ آپ نے 18 فروری کے انتخابات کے بعد صرف ایک صوبے میں آپ نے اکثریت حاصل کی, بلوچستان میں. مسلم لیگ قائد اعظم نے وہاں پہ اکثریت حاصل کی. اس کے بعد آپ کو وہاں پہ حکومت بنانی تھی تو پرویز مشرف صاحب نے آپ کی ہیلپ اس طرح کی کہ آپ کے ایک سٹنگ MPA کو وہاں کا گورنر بنا دیا. آپ پھر بھی وہاں پہ حکومت نہیں بنا سکے. پنجاب میں آپ کے بہت سے MP آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. مرکز میں بہت سے MNA جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. اور اکثر جو آپ کے لیڈران ہیں حکومت کی مخالفت کرنے کی بجائے وہ بیرون ملک بیٹھے رہتے ہیں. آپ بھی کافی دن بعد ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں. تو بطور اپوزیشن آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ دیکھیں جی, ہم تو چاہتے تھے کہ دیکھیں اگر پہلے دن سے تنقید شروع کر دیتے, جیسے فرزانہ راجہ صاحب نے کہا کہ بھی تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے, پہلے دن سے ہم شروع کر دیتے تو لوگوں نے کہنا تھا ابھی تو ان کو ٹائم دیجیے, ابھی دیکھیں نا ابھی تو 2 ہفتہ ہوا ہے. تو ہم نے بھی نہیں کیا, ہم نے بھی دیکھا کہ ان کا کارکردگی دیکھیں کیسے کرتے ہیں. اب یہ بار بار بات کرتے ہیں, ویژن کی بات کرتے ہیں, کنسلٹیشن کی بات کرتے ہیں, کولیشن پارٹنرز کی بات کرتے ہیں. وہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے, کس طریقے سے ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. ابھی جھگڑا صاحب نے بھی یہی کہا, اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے ہمیشہ کہ جو بھی ان کے ڈیسیجنز ہیں, اگر کوئی ڈیسیجن ہوئے, اول تو ڈیسیجن ہوئے ہی کوئی نہیں. اب یہ دیکھیں ایک وزیر کو 5 وزارتیں دی ہوئی ہیں. اہم محکمے جو ہیں, صحت کا محکمہ لے لیجئے, اگر آپ لے لیں پیٹرولیم کی اتنی بات ہو رہی ہے, کل ان کا بیچاروں کو کیا قصور وزیر خارجہ کا, اگر آپ ان کو پیٹرولیم کا بات دے دیں, ان کو کیا پتا پیٹرولیم کا, کہ ان کو بریفنگ جو دی گئی انہوں نے غلط کام کر کے کل کروڑوں روپے لوگوں کے مروا دیے. انہوں نے لوگوں بیچارے جو گئے CNG گیس لینے کے لیے, ان کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑے اس لیے کہ ایک غلطی, چھوٹی سی غلطی ہوگی, عوام کا بیڑا غرق ہو گیا. اب دیکھیں اس قسم کے حالات ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں آپ کی جن کے لیے ڈیسیجن کے لیے کیا چاہیے آپ کو, امریکہ کے آپ کو کیا اوکے چاہیے, مندی کا ثبوت انہوں نے دیا, بیکاز وہ دیکھ رہے تھے کہ فیصلے تو کوئی ہو نہیں رہے. اگر وہ بیٹھے رہتے یہاں پہ تو ان پہ بھی تنقید ہوتی, تو کم سے کم اب تنقید ساری کی ساری ان پہ آ رہی ہے, بڑے وقت پہ پر نکل گئے. ابھی تک تو دیکھیں اکانومسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 2 ہفتے پہلے, انہوں نے کہا تھا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, ایوری تھنگ از ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. تو مجھ سے ایک کینیڈین جرنلسٹ نے پوچھا کہ جی یہ کیا ان کا سچی ہے, میں نے کہا نہیں بڑے اچھے فیصلے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی نیم می ون, ایک فیصلہ بتائیں. تو میں نے کہا انہوں نے 1 گھنٹہ گھڑیاں آگے کر دی, اس سے بڑا فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے بس فیصلے کوئی ہو نہیں رہا. اچھا ہوا کولیشن پارٹنر نے دیکھا کہ اگر اس قسم کے حالات ہیں تو ہم بہتر ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں. اچھا, ایک اور چیز ہے فرزانہ بی بی, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو تقریر تھی 29 مارچ کو یوسف رضا گیلانی صاحب کی, ترجیحات کا اعلان کیا 100 دن کی, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ٹرائبل ایریا میں جو لوگ ہتھیار پھینک دیں گے ان سے بات چیت کریں گے. فوری طور پہ اس کا پازیٹیو رسپانس آیا, بات چیت شروع ہوئی, اور جو 29 مارچ کے بعد ہیں پاکستان میں جو سوسائڈ بامبنگز ہیں, خودکش حملے ہیں, ان میں بہت کمی ہوئی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے خودکش حملوں میں کمی کا کریڈٹ لینے سے گھبراتی ہے, کوئی ذکر ہی نہیں کرتا, اور ایسا لگتا ہے کہ وار اگینسٹ ٹیرر کی پالیسی بھی طارق عظیم صاحب کی حکومت والی ہے, اکنامک پالیسی بھی طارق عظیم صاحب کی حکومت والی ہے, اور شاید اسی لیے ان کا سیکرٹری داخلہ بھی آپ نے لگایا ہوا ہے, آپ نے ان کا چیئرمین CBR بھی لگایا ہوا ہے, ان کو اٹارنی جنرل بھی لگایا ہوا ہے. اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. جہاں تک سوسائڈ بامبنگ کی بات کر رہے ہیں, ناٹ اونلی سوسائڈ بامبنگ میں کمی ہوئی ہے بلکہ کرائم ریٹ جو ہے وہ پہلے سے بہت کم گرا ہے. میں ابھی جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت میں یہی پوائنٹ میرے مائنڈ میں آیا تھا, اور میں نے کہا کہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گی. جو آپ نے بات چیت کی بات کی ہے, یقیناً ایک چیز ضرور ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جو بات چیت یا ڈائلاگ ہو رہا تھا وہ ملیٹنٹس کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا, وہ وہاں کے جو لوکل رہنے والے بسنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو رہا تھا, کیونکہ ہم ان کو ایک جو مین اسٹریم پولیٹیکل دھارے میں ان کو لانا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو جو جھوٹے وعدے پہلے کیے جاتے رہے ہیں ان کو پریکٹیکلی وہاں پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس دفعہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں کا جو لوکل لوگ ہیں
وہ ساتھ دے رہے ہیں اس ایکشن میں. اور آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ اللہ نہ کرے جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بچوں، خواتین اور بزرگوں کی جو ڈیڈ باڈیز وہاں سے آتی تھی، آپ نے دیکھا کہ اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر بمبارمنٹ پہلے کی طرح ہوتی، اندھا دھند آنکھیں بند کر کے نیچے دیکھے بغیر کہ وادی میں کون ہے، تو پھر یہ ہوتا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہی آپریشن نہیں ہے اور علاقوں پر حملہ نہیں ہے، وہاں علاقے کے لوگ اس پہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر